الحجہ کی فضیلت، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت. پورا ہی مہینہ فضیلت والا ہے، لیکن پورے مہینے میں ابتدائی 10 دنوں کو اسپیشلٹی حاصل ہے، کچھ خصوصیت حاصل ہے. وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اور فرمایا والفجر، صبح کے وقت کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العزت کا کسی چیز کی قسم کھانا، اس کا مقصد میں سمجھا چکا ہوں بارہا کئی مرتبہ. نارملی انسان جس چیز کی قسم کھاتا ہے، قسم کھانے کی وجہ، قسم کھانے کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ اس سے بڑی ہوتی ہے، اپنے سے بڑی چیز، مقام میں بڑی، عمر میں بڑی، عزت میں بڑی، ایسی چیز کی انسان قسم کھاتا ہے. کوئی بھی قسم کھانے میں نارملی یہ بات پائی جاتی ہے، ایسی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. اب اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، اللہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں وہ اللہ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں، اندازہ کرو وہ چیز تمہارے لیے کتنی اہم ہوگی. اللہ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے واسطے اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت، فجر کے وقت، صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا اہم ہے ہی کہ اس وقت میں دعائیں مانگو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے. اس وقت میں مغفرت چاہو اللہ رب العزت بخش دیں گے. اس وقت میں اللہ رب العزت سے روزی کا مطالبہ کرو، اللہ رب العزت روزی بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہ وقت اللہ رب العزت کے دنیا والوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت نیند کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں، عبادت میں کھڑے ہونے اور مشغول ہو جانے کا وقت ہوتا ہے. ساتھ میں فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. جب اللہ نے ذو الحجہ کے 10 راتوں کی قسم کھا لی تو ان راتوں کا اہم ہونا اس قسم سے خود بخود سمجھ میں آ گیا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل کیا جانا جتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ کوئی دوسرے دنوں میں نیک عمل کیا جانا پسند نہیں ہے. یعنی ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. 10 راتوں کی فضیلت حدیث سے ثابت ہو گئی، 10 راتوں کی فضیلت قرآن سے ثابت ہو گئی، 10 دنوں کی فضیلت حدیث سے ثابت ہو گئی. اور حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا وہ دن یعنی صبح کی روشنی والے دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی روشنی والا دن سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، جسے ہم اردو میں دن کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور 24 گھنٹوں پر مشتمل ایک دن، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الغرض پتہ یہ چلا 10 راتوں کی فضیلت قرآن سے ثابت، 10 دنوں اور 10 راتوں کی فضیلت حدیث سے ثابت. بات واضح ہو گئی کہ ان 10 دنوں 10 راتوں میں کوئی بھی اچھا عمل کیا جائے اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے. اس لیے معزز دوستو بزرگوں، ان 10 دنوں کی قدر، ان 10 راتوں کی قدر کرنی چاہیے خصوصی طور پر. اور جو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی عمل کی اللہ توفیق دے دیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق، ذکر کی توفیق، ہماری زندگی کی نمازیں قضا رہ گئی ہیں ان نمازوں کو قضا کرنے کی توفیق، نفل اعمال کی توفیق، صلاۃ التسبیح کی توفیق، یا اس کے علاوہ روزوں کی توفیق، جو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دیں ہمارے ارادوں کے مطابق. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلوں کا ہونا، یہ بندوں کے ارادوں کے مطابق ہوتا ہے. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں یہ ضابطہ ارشاد فرما دیا، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آسمان پھٹے گا، زمین چیرے گی، ہوائیں آئیں گی، بارش آئے گی اور ہمارے گھر میں، ہمارے گود میں لا کر
کر کے انعامات، کھانے پینے کا سامان، مال و دولت کو لا کر کے جمع کر دے گی، ایسا نہیں ہے. مسلمان ہیں انشاءاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جو مال ہم نے کمایا ہے اس کے اندر برکت ہوگی، جو مال ہماری کوشش پر اللہ نے دیا ہے اس میں برکت ضرور ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوشش نہ کرو، ارادے نہ کرو، ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. اگر کوئی بندہ 5 وقت مسجد میں آتا ہے اور مسجد ہی میں پڑا رہ جاتا ہے، یا گھر کا کچھ کام کاج کاروبار کیا بھی نہیں کرتا ہے، بس گھر میں قیدیوں کے جیسا پڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں واجب الفطر بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں اوابین بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آسمان پھٹے گا میرے گھر میں آ جائے گا، زمین چیرے گی خزانہ جنات میں لا کر کے میرے گھر میں ڈال دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسباب اختیار کرنا پڑے گا. اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو دے دیں گے، اور جو کوئی آخرت کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کو وہ بھی دے دیں گے. لیکن بسنجزی الشاکرین، آخرت کا ارادہ کرنے والوں کو اور بڑھا کر کے دیں گے. جتنا ملنا ہے وہ دیں گے، لیکن مزید بڑھا کر کے دیں گے، کیونکہ وہ ہمیں راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے. تو معزز دوستو بزرگوں، جیسا ہم ارادہ کریں گے، جیسی ہم کوشش کریں گے، جن اعمال کی ہم فکر کریں گے، اللہ اس کی توفیق دیں گے انشاءاللہ، ضرور بھی ضرور دیں گے. نہیں ذوالحجہ کے ایام آ گئے، میں ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، اللہ مجھے زبردستی میرے گھر سے اٹھائیں، مسجد میں لے جائیں، نماز پڑھوائیں، میرے ہاتھ کھولیں، قرآن تک لے جائیں، قرآن کھلے میں پڑھوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ارادہ کرنا ہوگا، اسباب اختیار کرنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے بھی ہوں گے ہمارے ارادوں کے مطابق. تو ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، باقی کام بنانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے. تو ان ایام کی قدر اس معنی کر کرنا ہے کہ ہم اعمال کی فکر کریں. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو روزوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے. روزے ذوالحجہ کے ان 10 یعنی کہ 9 دنوں کے روزے، 10 کا تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ 10ویں دن تو قربانی کا دن ہوگا اور عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے بھی ہم رکھ سکتے ہیں. خاص طور سے روزے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک خاص طور سے روزوں کی فضیلت کے بارے میں 1-2 حدیثیں ملتی ہیں، مگر وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. کلام ہوا ہے اس کے اندر، لیکن خیر وہ 1 حدیث کے اندر کلام ہے. اور اسپیشلی 1 سے لے کر 9 تک کنٹینیوس. 9 تاریخ کے روزے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یوم عرفہ کے روزے کا انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتلاؤں گا، لیکن خاص طور سے ایک ساتھ 9 روزے رکھنے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. خیر وہ حدیث تو ضعیف ہے، مگر یہ جو دوسری حدیث ہے کہ ان مہینے کے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور ایک دوسری حدیث کہ عبادتوں میں روزہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے. تو ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور روزے کا سب سے افضل ہونا وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. اب اس کے ساتھ میں ایک ضعیف حدیث بھی مل گئی. صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو پھر اس ضعیف حدیث کو صحیح حدیثوں کے ساتھ میں میننگ کے اعتبار سے ایک ہونے کی وجہ سے لے لیا جاتا ہے. اگر ایک ہی ضعیف حدیث ہوگی اس چیپٹر کی، اس ٹاپک کی، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث ہوگی ہی نہیں، تو پھر ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا. مگر یہاں صحیح حدیثیں بھی ہیں اس چیپٹر میں، اس میننگ میں، تو سب کو ملا کر کے لے لیا گیا. اور علماء کرام نے اس چیپٹر کی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے امت کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی بندے سے ہو سکے تو 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک لگاتار روزے رکھنا چاہتا ہے رکھے، کیونکہ اللہ کو نیک عمل پسند ہے، روزہ ویسے بھی پسند ہے. اگرچہ کہ ضعیف روایت، لیکن ضعیف حدیث بھی بہرحال حدیث ہوتی ہیں، جبکہ صحیح حدیث بھی اس جیسی مل جائے تو اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند آتا ہے. روزے رکھ لینا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھ لے تو ثواب، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی عذاب کی بات نہیں ہے. تو ان 10 دنوں کی قدر یہ ہے کہ ہم نفل روزے مستحب کی نیت سے رکھنے کی ہم فکر کریں. مستحب نفل یہ 2 ورڈ ایک جگہ یوز ہو سکتے ہیں، تفصیل میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں سمجھاؤں گا.